دیکھ بھال کرنے والے کے لیے بچے کی پرورش کے لیے 7 نکات۔ نمبر 1، اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ بھال کرنے والے محبت بھرے تعلقات استوار کرنے کے لیے کام کریں۔ آپ کے بچوں کو اپنی زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے جو جڑے ہوں، دیکھ بھال کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ مباشرت تعلقات انسان ہونے کا ایک لازمی پہلو ہے۔ یہ تعلقات گھر میں والدین یا دیکھ بھال کرنے والوں اور ان کے بچوں کے درمیان بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنی غیر منقسم توجہ اور پیار دینا ایک بامعنی تعلق قائم کرنے کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک ہے، اور اس وجہ سے ان بچوں کی پرورش کرنا جو دیکھ بھال کرتے ہیں تو توجہ سے اور جوش سے سننا، آنکھوں سے رابطہ برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایک مضبوط اخلاقی رول ماڈل اور سرپرست بنیں۔ بچے وہی بن جاتے ہیں جو وہ دیکھتے اور مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر رہنمائی کرنا آپ کے لیے اپنے بچوں کے کردار کو بنانے اور ان بچوں کی پرورش کے لیے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے۔ جو دیکھ بھال کرتے ہیں، ہمدردی اور مہربانی کا باقاعدگی سے اظہار کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دوسروں کی دیکھ بھال کو ترجیح بنائیں اور اعلیٰ اخلاقی توقعات قائم کریں۔ اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر مہربان ہوں، لیکن یہ پیغام بچوں تک نہیں پہنچتا۔ بچے فطراً خود غرض ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر یہ آپ پر منحصر ہے کہ ہمدردی کی قدر پر زور دیں اور اسے تقویت دیں۔ آپ اپنے بچوں سے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کر کے اسے حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ یا مخمصہ ابھرتا ہے تو آپ کو انہیں حل کی طرف کام کرنا سکھانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو انصاف اور انصاف کے اہم تصورات کے لیے بات کرنا سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، بچوں کو دیکھ بھال اور شکر گزاری کی مشق کرنے کے موقع فراہم کریں۔ بے غرضی اور دیکھ بھال کرنے والے بچوں کی پرورش میں اہم خصوصیت بہت سے دوسرے سکھائے گئے کردار کی خصوصیات کی طرح تجربے اور تکرار کے ذریعے تیار ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس پر عمل کرنے کے مواقع فراہم کر کے تعریف پیدا کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کم خوش قسمت افراد کی مدد کے لیے عمر کے لحاظ سے مناسب حالات فراہم کرنا ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک اور مددگار تکنیک یہ ہے کہ بچوں کو دادا دادی، بہن بھائیوں، اساتذہ اور دوسروں کے لیے مختصر شکریہ کے نوٹ لکھیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اپنے بچے کی فکر کے دائرے کو وسعت دیں۔ بحیثیت والدین، آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کے بچے اپنی کمیونٹی سے باہر رہنے والے دوسروں کی فکر اور دیکھ بھال کا مظاہرہ کریں۔ یہ ہمدردانہ بچوں کی پرورش کے لیے کلیدی قدم ہے۔ آپ کو ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ان افراد کی مدد یا مدد کے کسی بھی پہلو میں حصہ لیں جن سے وہ واقف نہیں ہیں۔ بچوں کو اپنے پڑوس سے باہر کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بھی ترغیب دی جانی چاہیے۔ اس سے وہ نئے تعلقات استوار کر سکیں گے اور ان لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کر سکیں گے جن سے وہ دوسری صورت میں نہیں مل سکتے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں اور رسوم و رواج کے بارے میں کہانیاں بھی سنا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، بچوں کو اپنی کمیونٹیز میں اخلاقی سوچ رکھنے والے اور مثبت تبدیلی لانے والے بننے کی صلاحیت کو فروغ دینا چاہیے۔ بچے تخلیقی اور ملوث شہری ہو سکتے ہیں جو معاشرے کی مجموعی بہبود میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ بحیثیت والدین اخلاقی سوچ کی حمایت کر کے
اور ایک مخصوص سیاق و سباق میں فضیلت کو بیان کر کے اخلاقی بیداری کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان کے بچوں کو یہ دکھا کر شروع کر سکتے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان میں مثبت تبدیلی کیسے پیدا کی جائے۔ نوجوان کو ان کے ضمیر کے بارے میں سیکھنے میں ان کی مدد کرنا ان کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اندرونی اختیار کو کیسے استعمال کریں۔ پوائنٹ نمبر 7، بچوں کو خود پر قابو پانے اور احساسات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد کریں۔ بچے اکثر مشکل یا دباؤ والے حالات سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنے جذبات پر قابو پانے اور پرسکون رویہ رکھنے کے لیے خود کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا سیکھنا چاہیے۔ سب سے ضروری چیز جو آپ اپنے بچوں کو خود پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیں تاکہ ان کے ساتھ پرسکون اور ہمدرد رہیں۔ مثال کے طور پر اپنے بچے کو جذباتی طور پر چارج شدہ منظر نامے میں رہنے کے بعد 3 سانسیں لینا سکھائیں تاکہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے اور زیادہ باشعور ہونے میں مدد کریں۔ جب والدین یا دیکھ بھال کرنے والا کوئی پابندی لگاتا ہے جسے بچہ قبول کرتا ہے تو بچہ اپنے بچپن میں ہی ضبط نفس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خود کی عکاسی ناخوشگوار نتائج یا غلط رویے سے سیکھنے اور اس وجہ سے دیکھ بھال کرنے والے بچوں کی پرورش کے لیے ایک قیمتی ذریعہ ہے۔ یہ ایک وقفہ رکھتا ہے جو دوسری صورت میں بری عادتوں کا شیطانی چکر ہو سکتا ہے۔